بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری بار الیکشنز کے حوالے سے سیریز جاری و ساری ہے اور تقریباً آج اس کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ تقریباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مارچ کے مہینے کی آج 9 تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی تک باقی کے جو امیدوار ہیں باقی سیٹس کے لیے وہ کھل کے سامنے نہیں آئے، تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال یہ ہمارا آخری فیصلہ نہیں ہے۔ کیا پتہ کل تک یا پرسوں تک مزید بھی امیدوار اگر سامنے آتے ہیں اور وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم اب اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کے بھی انٹرویوز کنڈکٹ کریں۔ الیکشنز کی بہرحال جو رونقیں ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں اور آج اس سیریز کا تقریباً آخری انٹرویو ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ پریزیڈنٹ شپ کے لیے ہم نے انٹرویوز ریکارڈ کیے۔ اب یہ جو ہماری آخری ایپیسوڈ ہے جنرل سیکرٹری شپ کے لیے جو امیدوار ہیں واصف علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں اور آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا ہمارا اس سیریز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، آپ نے پہلے والے انٹرویوز دیکھے اور ہمارے جو امیدواران ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے ہم کریم آفتہ سوسائٹی ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا مینیفیسٹو پیش کیا، اپنے آپ کو سامنے رکھا کہ ہم وکلاء کی یا لائر کمیونٹی کی خدمت کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اس سیریز کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا نہ ہے کہ ہم کسی کینڈیڈیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے ہیں یا ڈیموٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صرف اور صرف ان کا مینیفیسٹو، ان کا پیغام آپ تک ہم نے پہنچانا تھا، سو ہم نے یہی کیا۔ تو آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں واصف علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جو امیدوار ہیں جنرل سیکرٹری شپ کے لیے۔ آج ہم ان کا پیغام، ان کا مینیفیسٹو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے، جو ہماری بار کے لیے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ ان کو الیکٹ کریں گے 26 مارچ کو۔ واصف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ظاہر ہے الیکشن کی کیمپین آپ کی عروج پہ ہے اور آپ اس دوران وقت دینا بہت بڑی بات ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں تمہید تو آپ نے سن لی اور اب ڈائریکٹ میں کوسچنز کی طرف آؤں گا۔ یہی سوالات میں نے جو آپ کے مد مقابل امیدوار ہیں میں نے ان سے بھی یہ کیے۔ سب سے پہلے یہ ہم سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے، اس سال بھی بہت سارے وکلاء انرولڈ ہوئے، وکیل بنے، تو ان کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ بنیادی طور پہ جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا وقاص صاحب بہت شکریہ تھینک یو کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا فورم مہیا کیا جس پہ بیٹھ کے ہم اپنی بار کی ویلفیئر کی بات کر سکیں، اپنے بار کے لیے جو ہم اپنی خدمات دینا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد جہاں تک آپ کے کوشچن کا سوال ہے، آپ نے کہا ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں جنرل سیکرٹری کی۔ دیکھیں جی، جنرل سیکرٹری فرسٹ آف آل ایز پر کانسٹیٹیوشن آف ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہری پور، سب سے پہلے اس کی سب سے جو بیسک ذمہ داری ہے اس نے بار کا رجسٹر مینٹین کرنا ہے، رجسٹر مینٹین کرنا ہے اور ساتھ یہ دیکھنا ہے کیا کون ان ہو رہا ہے اور کون آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جوائنٹ کسٹوڈین ہے جو بار کے اکاؤنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ وہ جوائنٹ کسٹوڈین ہے کہ اس نے کہاں پہ کیا خرچہ کیا، اس نے کیسے کیا، اور اس کی پراپر جو ہے وہ ساری وہ اس کی جو ہوگا وہ اس کو دیکھے گا۔ اس کے علاوہ سر جو جنرل سیکرٹری ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا ٹینیور پورا کر کے سال کے آخر میں جب وہ اپنی جو ہے عہدہ چھوڑ رہا ہے یا اپنا عہدہ کسی دوسرا جو نیا جو وکیل بھائی اس پہ الیکٹ ہو کے آ رہا ہے اس سے پہلے اس نے اپنا آڈٹ کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جنرل سیکرٹری کی بیسک ذمہ داری ہے۔ اور اس کے علاوہ وکلاء کی ویلفیئر کے جتنے کام ہیں، ٹھیک ہے، جتنی چیزیں ہیں وہ جنرل سیکرٹری کے انڈر آتی ہیں۔ وہ جنرل سیکرٹری صدر کے ساتھ مل کے ان سب چیزوں کو سنبھالے گا اور ان سب پہ ورک آؤٹ کرے گا، اور جو بھی وکلاء کے مسئلے ہوں گے جتنے بھی ہوں گے، چاہے وہ اس کے پروفیشنلزم سے متعلق ہیں یا اور کوئی ان کو بار میں کسی قسم کا کوئی ایشو ہے، کوئی اور چیزیں ایسی ہیں، تو وہ جنرل سیکرٹری کے نوٹس میں لائی جائیں گی اور وہ ان کو حل کرنے کا پابند ہے۔ بینگ کسٹوڈین جو ہے وہ بینگ جو ہے اس کا صدر کے ساتھ اس کا جو جوائنٹ جو ہے کولیشن میں جو چلے گا اس میں وہ سب چیزوں کا یعنی پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ برابر کا ذمہ دار شریک ہے۔ جی کی سیٹ ہے، جی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کی سیٹ ہے۔ جس حد تک پریزیڈنٹ کی اپنے اختیارات ہیں، اگر کانسٹیٹیوشن ہم بار کا دیکھ لیں
ٹھیک ہے تو اس میں سب سے جو بیسک ہے وہی میں دوبارہ اس بات پہ آؤں گا کہ سب سے بیسک ہے کہ بار کے رجسٹر کو جو ڈسٹرکٹ maintain بار کریں۔ ایسوسیشن ہری پور کی ملکیت ہے اس رجسٹر کو مینٹین کرنا، اس پہ ورک آؤٹ کرنا، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا، یہ جملہ جتنے بھی کام ہیں وہ جنرل سیکرٹری بالکل کی ٹھیک، ذمہ داری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایسے کون سے محرکات ہیں کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کو الیکشن میں آنا چاہیے؟ سر شاہ صاحب، اصل میں ایشو یہ ہے کہ میں 2008 میں ٹھیک، میں 2008 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا باقاعدہ ممبر بنا، ٹھیک، مجھے لائسنس ایشو ہوا، ٹھیک، 10 میں مجھے ہائی کورٹ کا لائسنس ایشو ہوا، اس کے بعد سے لے کے اسٹل میں یہاں پہ بینگ اے پریکٹسنگ لائر، ٹھیک، بینگ اے ریگولر لائر کام کر رہا ہوں۔ آپ بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں جب سے انرول ہوئے مختلف مسائل ہیں ہمیں جی۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے میری نظر میں، بار اور بینچ کو برابری کی سطح پہ چلانا ٹھیک، ہے۔ ٹھیک، دیکھیں نہ، اگر بار کے لیے بینچ ضروری ہے تو بینچ کے لیے بار بھی باہر ویسے بھی ہی ضروری ویسے ہی ہے، ضروری، دونوں مل کے کام کریں گے بالکل ٹھیک، تو کام چلے گا، ادروائز بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ سر، رول آف لا، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رول آف لا یہاں پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے بالکل ٹھیک ہے، کہ واصف صاحب کون ہے اور نعیم صاحب کون ہے یا ایک وقاص عام صاحب کون ممبر ہے، کون عام ہے، ممبر کون ہے، سب ٹھیک، کے لیے ایک ہی پیرامیٹر ہونا چاہیے، اس پیرامیٹر کے مطابق ایک پراپر طریقے سے ایک کام چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سر، ڈگنیٹی آف لائر، ٹھیک ہے، میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں جب سے ممبر بنا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بار کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے، اور مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بار ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہری پور نہیں ہے، صحیح ہے، یہ ہمارا گھر بھی ہے دوسرے لفظوں جی میں، بالکل، جہاں پہ بالکل، ہم اپنا ٹائم گزارتے ہیں، ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو، ہمیں مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی یا ان کے لیے مسائل کا حل کرنا، یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں یہ کوالٹیز موجود ہیں تو ان کوالٹیز کو آپ اپنی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے لیے ٹھیک ہے، ان کو مطلب اس کو دیں تاکہ وہ سارا کچھ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سر، سب سے جو بڑی بات ہے، ادھر جو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں اس طرح نہیں چل رہے جس طرح چلنے چاہیے۔ ٹھیک، ہماری ڈسٹرکٹ بار ایک بہت بڑی بار ہے اور اس میں ہم تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 700 اینڈ پلس وکلاء کام ٹھیک، کر رہے ہیں اور اپنے مطلب روز آتے ہیں اور روز اپنے کام کرتے ہیں، تو ان سب کے حقوق کے دفاع کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے، اور میرے میں یہ ایبیلٹی موجود ہے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ بار کو سرو کر سکوں ٹھیک، اور مجھے سرو کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ایک فیز آپ پہ بھی گزرا جب آپ ظاہرہ بحیثیت وکیل انرولڈ ہوئے، جی جی اور آپ میں بگننگ کی جو سٹیج ہوتی ہے وہ آپ پہ بھی گزری ہے۔ میرا سوال، میں یہ اس لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ینگ لائرز کو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوتی ہیں بالکل جب وہ ٹھیک ہے۔ وکالت کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے بھی جب وکالت کا آغاز کیا، ڈیفینیٹلی آپ نے بھی مشکلات فیس کی ہوں گی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کو کیا کیا مشکلات جو ہیں، جی جی خاص طور پہ جو ینگ لائرز ہیں، تو ینگ لائرز کے حوالے سے آپ کے مینیفیسٹو میں کوئی پروگرام ہے؟ بالکل جی، ینگ لائرز جو ہیں وہ ہماری بار کا فیوچر ہے، ٹھیک ہے، ان سے ہماری بار کو انہوں نے ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہری پور کو سرو کرنا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، سال 2008 اگست 2 اگست سال 2008 میں ڈسٹرکٹ بار کا باقاعدہ ممبر بنا۔ اس سے پہلے ہمارے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی تحریک بڑے عروج پہ تھی، ٹھیک، 2007 کی بات کر رہا ہوں، ساتھ میں اپرینٹسشپ کر رہا تھا عبدالسلام دلعزاق صاحب کے ساتھ۔ تو بینگ اے اپرینٹی مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان میں پہلا اپرینٹی ہوں جس نے چودھری افتخار صاحب کی اس تحریک میں 18-19 دن جیل کاٹی ہے۔ ٹھیک، یہ مجھے اچھا، اعزاز حاصل ہے، میں صحیح، اپنی مطلب میں نے اس وقت یہ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سے مسائل فیس کیے ہیں، کیونکہ میں جب آیا ہوں میں بھی نیو کمر تھا، میرا کوئی بھی اس پروفیشن میں اس سے پہلے کوئی بھی میری فیملی میں سے یا میرے ننیال ددیال میں سے کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک، میں فرسٹ ممبر ہوں۔ میں نے جو مشکلات فیس کی ہیں، سب سے پہلے دیکھیں ینگ لائر جب آتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ
لائسنس لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے بکس کا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ سال 2008 میں بینگ اے لائبریری سیکٹری اپنی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہری پور کو سرو کر چکا. اچھا اس سے پہلے بھی؟ اس سے پہلے میں کر چکا ہوں. ٹھیک. اور اس ٹینیور میں سردار عبدالرؤف خان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے, خورشید اظہر صاحب جنرل سیکرٹری تھے, شاہد محبوب صاحب جوائنٹ سیکرٹری, اور میں ساتھ لائبریری سیکرٹری تھا. ہم نے اس وقت بھی آلدو اس میں میری کاوش بھی تھی اور سردار عبدالرؤف صاحب کی بہت بڑی کاوش تھی, جنہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا, اور ہم نے ان کی معاونت سے, ان کی مدد سے میں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے ینگ لائرز میں 5 بکس کا ہم نے سیٹ تقسیم کیے تھے. ٹھیک ہے. اس وقت بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی وکیل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو ایشوز یہ ہیں کہ کتابوں کا مسئلہ, بکس وغیرہ کا ایشو ہے. میں اس پہ سارٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ان کو سول میجر ایکٹ, کرمنل میجر ایکٹ, باقی کچھ ایسی بنیادی کتابیں جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے ایک بات یہ ہے. سیکنڈلی اس کے علاوہ جو ینگسٹر کے لیے ٹیکنیکل کمیشنز ہیں ڈسٹرکٹ بار کی طرف جوڈیشری کی طرف سے ہوتے ہیں, ٹیکنیکل کمیشنز, جو کوئی سینئر آدمی جس میں ان کو کیا جاتا ہے کہ سینئر آدمی اس کو ہینڈل کرے گا اور جونیئر ہینڈل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہم اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس طرح کریں گے کہ ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہری پور سے یہ اس حد تک ان سے بات کریں گے کہ ایک سینئر کے ساتھ ایک جونیئر کو کمپنسیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک تو اس کے جو ہے کمپنسیٹ ہو جائے گا, دوسرا لرننگ ہو جائے گی, سیکنڈلی اس کی لرننگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگ لائر آلدو ہم سب لرننگ پروسیس میں ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وکیل ہمیشہ ہی رہتا ہے آخری دن تک جب تک وہ زندہ رہتا ہے بالکل وہ لرننگ پروسیس میں رہتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اسپیشلی ینگ لائرز کے لیے ڈویژن لیول پہ میرا یہ پلان میں شامل ہے کہ ڈویژن لیول پہ ینگ لائرز کے لیے ہم لیکچرز کا ارینج کریں. ہمارے پاس بہت بڑے وکلاء حضرات موجود ہیں جو کے پی کے لیول, اور ایون کہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے ڈویژن سے ہٹ کے ہم کے پی تک جائیں, کے پی سے پنجاب, پنجاب سے پھر اسلام آباد, فیڈرل ایریا تک. ہم وہاں سے ایسی ارینجمنٹ کریں ینگسٹر کے لیے کہ وہ لوگ آئیں اور ینگسٹر کو ایک لیکچر, ایک لرننگ پروسیس ان کا کمپلیٹ کریں. وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہری پور اس کی ذمہ داری اس کی ہوگی. ٹھیک ہے. ایسا یہ ایک پروگرام میرے اس میں ینگسٹر کے لیے شامل ہے. اس کے علاوہ ینگسٹر کے لیے ایک تو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی ان کے لیے اسپورٹس وغیرہ, اسپورٹس گالا, یہ وہ چیزیں یہ بھی ہمارے ساتھ ضروری ہیں, کیونکہ ہم جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں ہمارے پاس آفس وکیل ہے, بس وہ آفس کی حد تک, اور اس کی سوشل لائف کافی حد تک مطلب ڈسٹرب ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو پروفیشنلزم آ جاتا ہے, وہ آفس میں بیٹھے گا, ایک دن آئے گا, دن کا کام کرے گا, شام کے لیے پھر وہ صبح کے لیے تیاری کرے گا, اگلے دن پھر وہ اسی طرح. تو اس کے لیے کوئی اسپورٹس گالا, کوئی ایسی چیز, کچھ اسپورٹس منعقد کریں. اس پہ بھی میری بات چیت انشاءاللہ مختلف فورم پہ جاری ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی لے کے آئیں گے تاکہ ینگسٹر اور ایون کے سینئرز اس میں پارٹیسپیٹ کریں. آپ خود کرکٹ بھی کھیلتے رہیں؟ جی بالکل. ضمن ایک سوال ہے. جی کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں. ٹھیک. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو ساتھ, یہ ضروری نہیں ہے کہ ینگسٹر اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ سینئر ہماری بار کا اثاثہ ہیں. صحیح. آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان سینئرز کی وجہ سے, چاہے کچھ بھی ہو. میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے استاد محترم عبدالسلام دلازاق صاحب کی وجہ سے ہوں, آپ ہیں اپنے سینئرز کی وجہ سے. اس طرح ہر بندہ کسی نہ کسی سینئر سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اٹیچ ہے. وہ ہماری بار کا اثاثہ ہیں. ہم ان کو بھی انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وہ ہم اسپورٹس گالا ایسا منعقد کریں جس میں سینئرز بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, ہم ینگسٹر بھی. اس کے علاوہ جو بالکل نیو کمرز ہیں, ٹھیک ہے, جو جن کے ریسنٹ لائسنس ہوں گے یا جو نیو کمرز ہیں, ان کی حد تک ہم کے پی بار کونسل سے کر کے کوئی معاونت لے کے, پاکستان بار کونسل سے لے کے, ہم ان کے لیے ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے ٹورز ارینج کریں مختلف جگہوں کا. سپریم کورٹ میں ایون ان کو وزٹ کروائیں, ہائی کورٹ میں ان کو وزٹ کروائیں, تاکہ انہیں ڈیکورم کا پتہ چلے کہ کورٹ ڈیکورم کیا چیز ہے اور کس طرح پریکٹیکل کا لیگل ایتھکس کیا ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ سر ان کے لیے, ایک ینگسٹر کے لیے, ہم مطلب یہ سب سے بڑا وکیل کے لیے سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے اس کا آفس ہوتی ہے. اس کے پاس آفس موجود ہے تو وہ مطلب کام کرنے میں آسانی ہوگی, دلچسپی بھی, پروفیشنلزم آئے گا اس میں, اس کی دلچسپی ہوگی. ہم ان کے لیے کوشش انشاءاللہ میرے مالک نے کرم کیے اور ہمیں
امید ہے کہ ہم ان کے لیے آفسز اور ایسی ٹھیک چیزیں ہے، ارینج کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے جن بالکل میں صحیح وہ ہے، باعزت طریقے سے بیٹھ کے اپنا کام اپنا کریں، پروفیشن کو جو ہے کیری کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر، اس کے علاوہ جو بکس وغیرہ کی بات کی ہے میں نے وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے اسپورٹس گالا آ گیا، کمیشن والی بات آ گئی، جی یہی ٹھیک ہے، ساری انشاءاللہ چیزیں، اور اس کے علاوہ مختلف سجیشن اور بھی انڈر پائپ لائن ہے، اور ان پہ بھی ہم انشاءاللہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ جو بھی ینگسٹر کی ویلفیئر کی ٹھیک بات ہے، ہوگی، جو آپ کے جو بھی ڈومین میں آئے ویلفیئر گا، ہوگی، جو میری ڈومین میں آئے گا انشاءاللہ بالکل وہ ہم ٹھیک، سب ینگسٹر کے لیے سارے جتنا بھی ورک آؤٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور سینئرز کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان ٹھیک کی ہے، مدد سے کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، یہ اگلا سوال ہمیں بہت سارے جگہوں سے ہمیں ملا ہے، جی سر۔ تو وہی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم ہری پور سے یہاں پہ شفٹ ہوئے، سال 2021 میں ہماری شفٹنگ ہوئی۔ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ ریگولر ٹرانسپورٹ تو چل رہی ہے، لیکن وہاں سے شہر سے یہاں تک کا جو سفر ہے، مطلب مختلف وکلاء کو، بہت سارے وکلاء کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، وہ تو آسانی بالکل سے آ ٹھیک کہہ رہے جاتی ہیں۔ ہیں۔ تقریباً مسئلہ تو میلز کو بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے یہاں شہر سے یہاں تک آنے کا، وہ فیمیل لائرز کو ہے۔ ہماری جو بہنیں ہیں ان کو ٹرانسپورٹیشنز کے بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ یہ سوال ہمیں کیونکہ جب ہم نے یہ سیریز شروع کی تو ہم نے لوگوں سے سوال بھی لیے، تو ان میں اس سوال پہ بہت زیادہ زور دیا کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو اس کے بالکل مسئلے کے حل کے لیے جو ہماری نئی کیبنٹ ہے، جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس کوئی پروگرام ہے کہ فیمیل کے ٹرانسپورٹیشن کے اس مسئلے دیکھیں، کو حل کر سکیں؟ جب میں لاہر کی بات کرتا ہوں، جب کسی وکیل کی بات کرتا ہوں، تو اس میں میل فیمیل کا کنسیپٹ نہیں ٹھیک ہے، ہے، اس میں میل بھی اسی طرح اسی طرح آتے کمپنسیٹ ہیں، کیے جائیں ٹھیک، گے، اور فیمیلز جو ہماری بہنیں ہیں ان کو بھی اسی طرح کمپنسیٹ کیا جی جائے گا۔ اس میں یہ تضاد نہیں ہوگا کہ وقاص صاحب میل ہیں اور دوسری جو فیمیل ہے، یہ تضاد ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے، ختم کریں گے۔ اور ہماری بار میں اس وقت راؤنڈ اباؤٹ 190 to 100 کے قریب فیمیلز موجود موجود ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہری پور میں انرولڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ڈومین سے باہر ہیں، ہاں ٹھیک، وہ تو ظاہر ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ سی ایم یا جس اپروچ سے بھی ہم پہنچ سکیں ان سے بات کریں گے، لوکل جو پولیٹیشنز ہیں ان کو انوالو کریں گے، ہم ارینجمنٹ کی کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ارادے ٹھیک ہوں تو انشاءاللہ سارے معاملات کا حل بالکل نکل صحیح، آتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم اس جو یہ ہمارا ایک بہت بڑا فیمیل لائرز کے ساتھ ایشو ہے، اور ایون میلز کے ساتھ بھی ہے، کچھ میلز ینگسٹر ہیں ان کے لیے بھی ایشو ہے، کیونکہ کورٹس جو ہیں وہ ہری پور کے دل سے شفٹ ہو کے ایک سائیڈ ایریے پہ آ چکی ہیں، ہاں جی بالکل، تو جس کی وجہ سے ہمارے ینگسٹر کو بھی ایشو ہے۔ ہم انشاءاللہ سب کو لے کے ساتھ چلیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی ہو سکے سارٹ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کو سالو کریں، کیونکہ اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں بڑا ہیوی بجٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے ٹھیک، لیے ضرور وہ نہیں ہے کہ ہم کچھ تھوڑا بہت ہلکے پھلکے سے کام چلے، تو وہ تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اپنے کندھوں پہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ لیکن اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے ہی اس کے بالکل لیے اس کوشش کو کریں گے، کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، باقی انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا، سال 2021 میں ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے، جی سر۔ پہلے مطلب ایک دم موڈ ہی تبدیل ہو گیا، پہلے ہم وہاں اوپنلی بیٹھ کے پریکٹس کرتے تھے، اب آفس پریکٹس سٹارٹ ہو گئی ہے، تو کیا امپیکٹ پڑا لائرز پہ دیکھیں یہاں پہ جی شفٹنگ کا؟ شاہ صاحب، اصل میں جب ہم شفٹ ہوئے تو ہماری بہت بری حالت تھی، ٹھیک، خدا گواہ ہے کہ دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جو پروفیشنل وکیلز تھے، جو وکلاء حضرات جس طرح یہاں پہ قسم پرسی کی حالت میں ہاں لائے گئے، جس طریقے سے آئے، بہت برا حال تھا ہمارا، بہت برا حال تھا۔ جب ہم یہاں پہ پہنچے تو نہ تو یہاں پہ آفسز تیار تھے، جی، اور نہ ہی ایسی کوئی اور چیز بیٹھنے کی جگہ موجود نہیں تھی ہمارے پاس۔ ہم نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے جو میٹنگ ہال تھا، جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا، ہم نے اس میں وکلاء کو ایڈجسٹ ہوئے، مختلف برآمدوں میں ایڈجسٹ ہوئے، لیکن الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک باعزت جگہ موجود ہے، آفسز موجود ہے، اور آج ہم ان میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہماری شفٹنگ پروسیس تو تھوڑا سا مشکل ضرور تھا، لیکن الحمدللہ اب ہمارے پاس آفسز موجود ہیں، اس سے ہمیں ہمارے پروفیشنلزم کو فروغ ملا ہے، ہمارے جو ہیں تھوڑی سی سیکریسی جو ہے وہ کلائنٹ اور بحال ہوئی ہے، وکیل کی وہ بحال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مطلب ہر وکیل اپنے آفس میں بیٹھ کے باعزت بیٹھ کے اپنی روزی کما رہا ہے، اور اپنی پروفیشنل جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری پوری کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پہلے جو شروع میں شفٹنگ ہوئے تھے تو اس وقت ہم تھوڑے سے بری حالت میں ضرور تھے، لیکن الحمدللہ کہ اب ہم
بڑا اچھا بڑا ہو گیا. اچھے ماحول میں اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی بہتر کریں گے. ہمارے پاس ایشو ہے آفسز میں، بجلی کا ایشو ہے، الیکٹریسٹی کا ایشو ہے. انشاءاللہ یہ میری سب سے پہلے اس میں شامل ہے کہ جیسے ہی مجھے وکلاء حضرات نے جیسے ہی مجھے الیکٹ کیا اور مجھے پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا، تو انشاءاللہ ہم اس کو ود ان ڈیز انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے اس مسئلے کو، اور ود ان ڈیز اس کو حل کر کے ہر شخص کو، ہر وکیل کو، جو میرے لیے ہر وکیل، چاہے وہ سینئر ہو، جونیئر ہو، چاہے وہ میری لیڈی لائر ہو، وہ ہم سب کو انشاءاللہ سب کو باعزت ایک ایسا کریں گے کہ انشاءاللہ وہ سارے باعزت ہو کے ٹھیک ہے. اپنے فرائض کو پراپر انجام دے سکیں، کیونکہ ٹھیک. وکیل ریلیکس ہوگا تو وہ اتنا اچھا ڈیلیور کر اچھا سکتا ہے، اچھا اتنا ڈلیور اچھا کرے گا. ڈیلیور کر ٹھیک ہے سکتا سر. اچھا سر، میرے سوالات ختم ہو گئے ہیں. اب ہے. جی سر. بالکل میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ کے ہی حوالے مائک کروں گا، اب میں نہیں بولوں گا. اب آپ اپنے ووٹرز کو، لیگل فریٹرنیٹی آف ڈسٹرکٹ بار ہری پور کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی. میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، اور انشاءاللہ وکلاء کے تمام مسائل کو اولین بنیادوں پہ حل انشاءاللہ کریں گے. آپ مجھے ووٹ دیں، آپ مجھے سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو ود ان ڈیز میرے الیکٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک چینج نظر آئے گی. اور انشاءاللہ ہم رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ اس سے پہلے کیا ہے. اور اس کے علاوہ ڈگنیٹی آف لائرز جو ہے وہ ہمارے انشاءاللہ وکیل کی ایک عزت ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ بار کی ویلفیئر کے لیے، وکلاء کی ویلفیئر کے لیے ہم سے جو کچھ بن سکا ہم انشاءاللہ کریں گے. ہم اپنے ذاتی سورسز استعمال کریں گے، ہم بار کے جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ کریں گے. تو میں یہ ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے الیکٹ کریں، مجھے کنسیڈر کریں، اور انشاءاللہ ہم بار میں ایک ہیلدی چینج انشاءاللہ لائیں گے. شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک جزائے خیر. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ تھینک یو ویری مچ شکریہ سر. شکریہ. بہرحال ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے مکمل ان کا پروگرام سنا. خیر مکمل اس 15-20 منٹ یا 25 منٹ کی ویڈیو میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے اپنے پوائنٹس بتائے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی انٹرویوز دیکھے، اس میں آپ نے سارے مینیفیسٹو دیکھے کہ کون کون سے امیدوار نے کون کون سا مینیفیسٹو رکھا. اب اس کی بنیاد پہ ووٹ آپ نے کاسٹ کرنی ہے. ناظرین، ایک بات جو میں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، آج ہم جس آفس میں بیٹھے ہیں یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو کچھ دن پہلے ہم سے جدا ہوئے، عمران اسلم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا یہ آفس ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہمارا بہت ہی پیارا بھائی، انتہائی پروفیشنل. میں نے انہیں ہمیشہ بڑے ہی پروفیشنل انداز میں دیکھا، اور وہ پروفیشن کی اپ لفٹ کے لیے بہت زیادہ کام کیا انہوں نے. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز الگ سے شروع کی ہوئی ہے، دا لیجنڈز آف بار. اس میں ہم انشاءاللہ العزیز عمران اسلم بھائی کو ضرور خراج تحسین پیش کریں گے. ان کی ٹیم کو ہم آن بورڈ لیں گے اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے. بہرحال ناظرین، میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ ہماری جو سیریز ہے تقریباً اس کی یہ آخری ایپیسوڈ ہے، لیکن یہ تقریباً آخری ایپیسوڈ ہے، یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. اگر کل تک امیدوار اور بھی سامنے آتے ہیں تو ہم اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد ان کے بھی مینیفیسٹوز آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی وائس پریزیڈنٹ کے لیے امیدواروں کا آنا باقی ہے. جوائنٹ سیکرٹری کے لیے ابھی مطلب 100 کی صورتحال ہے، ابھی تک سامنے نہیں آئے. لائبریری سیکرٹری کے لیے عبداللہ صالح ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن ابھی ان کے مد مقابل کوئی وکیل سامنے نہیں آئے. ممکن ہے کہ وہ ان اپوزڈ ہو جائیں، لیکن بہرحال ہم اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم باقی کے انٹرویوز کو بھی کیری کریں یا نہیں کریں، کیونکہ اب وقت بہت مختصر رہ گیا ہے. بس میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.